میں نماز بھی پڑھتی ہوں مگر پھر بھی خواب میں اپنی فوت شدہ والدہ کے گلے لگ کے روتی ہوں، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ نماز پڑھتی ہو اور فوت شدہ والدہ کے گلے لگ کے روتی ہو، تو والدہ کی وفات کے بعد بیٹیاں ہیں نا، بیٹی وہ روتی ہے، وہ بیٹی ہے، تو بیٹیاں جو ہیں وہ والدہ کو زیادہ یاد کرتی ہیں، بیٹے بھی یاد کرتے ہیں لیکن بیٹیاں بھی کچھ زیادہ یاد کرتی ہیں۔ یعنی اس میں بیٹوں کے بارے میں وہ کوئی کمی کا نہیں ہے، لیکن بیٹیوں کا کچھ اور ہی تعلق ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیٹیاں تھوڑا وقت اپنی ماؤں کے ساتھ گزارتی ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ پھر اگلے گھر چلی جاتی ہیں، تو ان کو وہ یادیں جو ہے نا وہ رہتی ہیں۔ تو اگر وفات کے بعد وہ کہتی ہیں نماز بھی میں پڑھتی ہوں پھر بھی گلے لگ کے روتی ہوں، تو یہ وہ یاد کرنا ہے اپنی والدہ محترمہ کو ان کی وفات کے بعد، اور ان کے گلے لگ کے رونا، جیسے انسان کا دل کرتا ہے کہ اب میرے والد ہوں، میری والدہ ہوں جو دنیا سے جا چکے ہیں، میں ان کی گود میں سر رکھ کر سوؤں۔ تو یہ انہی احساسات اور انہی یادوں کا جو ہے نا وہ اشارہ ہے جو کہ بیٹی کے ذہن کے اندر ہمیشہ سمائے رہتے ہیں۔ تو کئی یعنی اپنے والدین کی وفات کے کئی سال بعد گزر جاتے ہیں، 10 سال گزر جاتے ہیں، اپنی دنیا کے اندر مصروف ہونے کے باوجود وہ جو غم ہے وہ نہیں بھول پاتا ان کو۔ تو یہ انہی جذبات اور انہی احساسات کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسرا، جب کسی فوت شدہ کے گلے لگ کر رویا جائے، اس میں اصل پریشانی ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جب کسی فوت شدہ کے گلے لگا جائے نا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بس میری بھی باری آنے والی ہے، کیونکہ گلے لگ گئے نا۔ تو یہاں پر پریشانی والی بات نہیں ہے، یہاں پر پریشانی والی بات نہیں ہے۔ جب کسی فوت شدہ کے گلے لگ کر رو لیا جائے، تو جب آپ اپنے کسی بہت زیادہ پریشان ہوں، جب آپ کسی غم کے اندر مبتلا ہوں، تو آپ کا غم ہلکا ہو جاتا ہے جب آپ کسی اپنے محبوب اور پیارے کے گلے لگ کر اس کے کندھے پہ اپنا جو ہے نا ٹھوڑی رکھ کے آپ اپنے آنسو بہاتے ہیں، تو پھر آپ کا دل ہلکا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہاں اگر والدہ محترمہ کے کندھے پہ یا ان کے گلے لگ کر آنسو بہا لیے گئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ کسی غم کے ہلکا ہونے کی طرف اشارہ ہے، پریشانی نہیں بلکہ کسی غم کے کم ہونے یا اس کے بتدریج ختم ہونے کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ، پریشانی نہیں۔